Neonate at risk for developing hypoglycemia. The main cause may become maternal malnutrition during pregnancy, which lead to the fetal malnutrition and of cause a lower birth weight. देखें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया के बहुत सारे काजेस हो सकती है और रिस्क कहाँ से डेवलप्ड होता है। वो पहले काज इसका क्या हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इसकी मदर इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो, अगर डेफिनेटली वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो प्रेगनेंसी में होना चाहिए अगर वो ना लें, तो डेफिनेटली इसके अल्टीमेटली असर किस पे पड़ता है, फीटल पे, क्योंकि फीटल टोटली डिपेंडेंट होता है उस टाइम पे डिलीवरी टाइम तक मदर पे। ठीक है, तो फिर इसकी काजेस क्या हो सकते हैं, लो बर्थ वेट भी हो सकता है। दोज इन्फेंट होम आर स्मॉल फॉर द गेस्टेशनल एज इन्फेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड में दे मैनिफेस्टेटेड बाय डिक्रीज देयर बर्थ वेट एंड सबक्यूटेनियस फैट एंड हेपेटिक ग्लाइकोजन, ये उसकी बात कर रहा है कि अगर इसकी गेस्टेशनल में प्री स्क्लेम्शिया की बात कर रहा है कि अगर एक तो माल न्यूट्रिशन है, दूसरा इसका काज क्या हो सकता है कि गेस्टेशनल एज इन्फेंट की जो है उसकी वजह से भी लो बर्थ वेट हो सकता है। ठीक है, और सेकंड इसकी जो फैट की डिपोजिशंस होती है वो लीवर पे पड़ जाते हैं, हेपेटिक लीवर बन जाता है, वो प्रॉपर तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती है। ठीक है, दोज इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, दोज नेम इज अ लार्जर ऑफ गेस्टेशनल, ये गेस्टेशनल एज की आपको बता रहा है कि अगर डायबिटिक मदर है फॉर एग्जांपल, तो उसको आप गेस्टेशनल यानी कि वो मदर की पेट के अंदर की बात कर रहे हैं। द इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, अगर इसकी अम्मी डायबिटिक हैं तो वो उसको गेस्टेशनल एज हम कहते हैं। तो इसी वजह से भी इसको डायबिटिक होने की बहुत चांसेस हो सकती है, यानी कि वो अपनी फीटस को भी डेवलप्ड ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, दोज होम प्लेसेंटा विल बी एबनॉर्मल। प्लेसेंटल, अगर प्लेसेंटा नॉर्मल अम्बलाइकल की जगह इसकी गर्दन से चिपकी हुई है, यानी कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो एबनॉर्मल प्लेसेंटल पोजीशन की वजह से भी ये एबनॉर्मेलिटी और हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। प्लेसेंटल ब्रेविया की जो प्लेसेंटा होता है वो मदर की कार्वेक्स से बिल्कुल छपका हुआ होता है। ठीक है, प्लेसेंटल ब्रेविया इसको कहते हैं। दोज होम देयर मदर हैड टॉक्सीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सक्लेम्शिया और प्री एक्सक्लेम्शिया इंडिकेशन ऑफ लेवर पीटरम इन्फेंट। एक्सक्लेम्शिया और प्री एक्सक्लेम्शिया ये भी एक अलग डिटेल टॉपिक है। देखिए, प्री एक्सक्लेम्शिया में अगर फॉर एग्जांपल गेस्टेशनल एज में बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही होती है ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर पर्मुनरी हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, डायबिटिक आईडीएम हो जाता है सम टाइम, लेकिन ये किसको होता है, मदर को होता है, ये फिर वहां से इन्फेंट में इसके ट्रांसफर होने की चांसेस हो जाती है। ठीक है, ये वही बात कर रहा है। प्री टर्म का मतलब है कि अपने टाइम से पहले, यानी कि फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है 12 मंथ या फॉर एग्जांपल 11 मंथ, और वो 7 या 8 या 9 10 मंथ में डिलीवर हो जाता है, तो ये भी इसकी एक बड़ा काज हो सकते हैं। Those very ill or stressed neonate whom their metabolic needs were increased due to the hyperthermia, infection, respiratory distress syndrome and cardiac failure। ठीक है, इसलिए बहुत इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को बहुत रिलैक्स रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो एबनॉर्मल हार्मोनल सिक्रीशन होता है वो इसकी फीटस पे बहुत असर कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसकी न्यूट्रिशन जो डाइट के हवाले से है, इसकी वजह से इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली अल्टीमेटली किस पे असर करता है, मदर के बेबी की ग्रोथ में और बेबी की बॉडी पे। ठीक है,
اور یہ انفیکشن کی بات یہاں پہ کر دی. ریسپیریٹری ڈسٹریس سینڈروم ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ انیمیٹک فلوئڈس اور بھی بہت سارے جو اس کی میکینم ڈسٹریس ایسپریٹری سینڈروم ہوتا ہے اس کی بھی چانسز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کس چیز کی وجہ سے؟ ہارمون کے ایب نارمل سیکریشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, پیتھوفیزیو اس کا کیا ہے, یہ کیسے کاز ہو سکتا ہے؟ دا فیٹس ریسیو گلوکوز فرام دا مدر کنٹینیوسلی اکراس دا پلیسنٹا. یہ ہم نے اوپر ڈسکس بھی کیا کہ جو بھی خوراک ملتا ہے وہ ڈائریکٹ پلیسنٹا بیبی کے باڈی میں چلا جاتا ہے. ایز سون از دا کارڈ از کٹ ود ان 2 hours the normal new net blood glucose level fall from 70-80 to 50 ملی گرام پر ڈی سی لیٹر. یعنی کہ جب اس کا جو کارڈ ہوتا ہے امبلائکل کارڈ, اس کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو یہ فوراً اس کا جو 70-80 نارمل گلوکوز لیول ہوتا ہے وہ کتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ 20. ٹھیک ہے, 50 پہ چلا آ جاتا ہے. At this time, hepatic glucose is released into the body and serum glucose level return to the normal level at birth. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ اگر یہ فال کر دیتا ہے تو یہ لیور کا کیا کام ہوتا ہے, جو نارمل سیکریشن ہوتا ہے ہیپیٹک وین جو ہے ہیپیٹک کی, وہ گلوکوز ریلیز کر دیتا ہے اور وہاں پہ باڈی کی جو نارمل لیول ہے اس کو نارملائز کر دیتا ہے. وہاں سے اس میں گلوکوز اس کی باڈی میں اس کی, یعنی کہ یہاں کا مطلب ہے کہ یہاں سے اس کی باڈی اپنا فنکشن سٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے ڈائریکٹ اس کی ہیپیٹک جو ہے وہ اپنا گلوکوز سیکریٹ کر دیتا ہے اور اس کی باڈی کا جو نارمل جو 50 پہ آ چکا ہے وہ دوبارہ سے 70-80 پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, after birth the neonatal must keep well nourished because of the newly acquired stressor abrupt transition from home intrauterine environment to the relatively cool extrauterine one. یعنی کہ بتا رہا ہے کہ ایک دم سے جو اس کو ماحول چینج ہو جاتا ہے سم ٹائم کے لیے, انٹرا یوٹرائن یعنی کہ اندر انوائرمنٹ سے باہر, کیونکہ اندر تو ایک نارمل بالکل بنی بنائی انوائرمنٹ اس کو مل چکا ہوتا ہے, لیکن باہر پھر سڈنلی ماحول چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بگننگ دا ریسپیریٹری سائیکل بائی دا نیو نیٹ اون سیلف مسکولر ایکٹیویٹی انسائکلنگ افیکٹ ٹو پروینٹ دا کاربوہائیڈریٹ اسٹوریج کنزمپشنز اینڈ دا نیو نیٹل بیکم ایٹ رسک فار ڈیولپنگ ہائپوگلائسیمیا. وہی بات کر رہا ہے کہ جب وہ ڈیلیور کر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں وہ خود کرنا شروع ہو جاتا ہے. جو مسکولر ایکٹیویٹیز ہے, جو ریسپائریشن ہے, وہ ساری چیزیں وہ خود کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایفیکٹ جو اس کا شروع ہو جاتا ہے, جو اس کی باڈی میں اسٹوریج کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے اس کی کنزمپشنز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھر ہائپوگلائسیمیا کاز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ایک پیتھوفیزیو بالکل سمپل 1/3 میں آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے جو اس کو بنی بنائی اور پکی پکائی ساری چیزیں مل رہی ہوتی تھی, ابھی وہ سڈنلی چینج ہو گئی, اس کی ویلیو چینج ہو گئی. پھر باڈی میں اس کی جو ہیپیٹک فنکشنز ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کر کے اس کو نارمل ویلیو میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جو اس کی باڈی میں وہ باہر کے انوائرمنٹ میں آ جاتا ہے تو سڈنلی وہ اس کی ساری ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کاربوہائیڈریٹ جو اس کی باڈی میں مدر سے مل چکی تھی وہ ساری ابھی اس کی یوٹیلائزیشن کنزمپشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے بھی یہ ہائپوگلائسیمیا میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کلینکل مینیفیسٹیشن ہائپوٹینیا جو اس کی مسکولر ٹون ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, فیڈنگ پورلی آفٹر فیڈنگ ویل, یعنی کہ وہ جو اچھی طریقے سے وہ سکنگ کر سکتا تھا ابھی وہ بھی لوز یعنی کہ کم ہو چکا ہے. ٹریمرز یعنی کہ اس کی کپاہٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سائنوٹک اسپیل, جو سائنوٹک اسپیل کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیٹرالوجی آف فلیٹ جو ہے, جو کارڈک ایب نارملٹی ہوتی ہے, وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے, جو فلو ہوتا ہے کہاں سے, پلمونری آرٹری سے, وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سائنوٹک اسپیل اس کو کہتے ہیں. لیتارجک اینڈ سیزرز آلریڈی ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ ہم اس کو پیبونو پاربیٹون جو میڈیکیشنز ہیں وہ ہم اس کو دیتے ہیں. تو کس چیز کی روک تھام کے لیے,
اس کی جو سیزرز ہیں فٹس ہیں اس کی پروینشنس کے لیے ہم اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہائپوترمیا ڈیفینیٹلی اندر اس کو پراپر انوائرمنٹ مل چکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ باہر آ جاتا ہے تو ماحول چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہائپوترمیا میں چلا جا سکتا ہے. ارریگولر ریسپائریٹری پیٹرن ایپنیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر فار ایگزامپل ریسپائریٹری ڈسٹریس سینڈروم میں ہے، نوٹرکپنک بھی ہو سکتے، ایپنک بھی ہو سکتے. یہ ساری چیزیں آپ کو کلینیکل میں مل سکتے ہیں. ارریٹیبل ظاہر سی بات ہے، بالکل کنفیوز ہوگا، لیتارجک ہوگا. ہائی پچ کرائی فالوڈ بائی ویک کرائی. اگر پہلے وہ اچھی طریقے سے وہ چیخ سکتا تھا، ابھی وہ پراپر وہ نہیں ہو پا رہا ہے. پور ریفلیکس اسپیشلی سکنگ ریفلیکس ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی ساری مسل ٹون جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے. مینجمنٹ آف دا نیو نیٹ رسک پروینشن. اب اس کو کیسے پروینٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پرووائڈنگ اے وارم انوائرمنٹ. کوشش کرے، یعنی کہ وہ انوائرمنٹ ان کو نہیں مل سکتا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اس انوائرمنٹ سے اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. اس کو ایک وارم انوائرمنٹ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ارلی انٹرائل فیڈنگ از دا سنگل موسٹ امپارٹنٹ پروینشن میجر. ایز سون اس کو فیڈ کرے، جیسے ڈیلیور کر کے اس کو فیڈنگ کرایا جائے تاکہ اس کو پراپر کیلوریز مل سکے. دا انٹرائل فیڈنگ از ٹو بی اسٹارٹیڈ بریسٹ اور آرٹیفیشیل ملک شوڈ بی یوزڈ if the infant is able to tolerate nipple nasogastric tube feeding. یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اس کے ساتھ اس کی ڈیلیوری ہو چکی ہے، تو اوپر ہم نے پڑھا ڈسکس کر دیا کہ نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہو سکتے. تو نیورولوجیکل میں ہم نے سب سے پہلے ہائپوٹونیا، جو مسکولر ایکٹیویٹیز اس کی ہوتی ہے وہ ویک ہوتا ہے، ڈیکریز ہوتا ہے. جب وہ ڈیکریز ہوتا ہے تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اگر وہ فیڈ نہیں کر سکتا پراپر طریقے سے، تو آپ اس کو آرٹیفیشل یعنی کہ فیڈنگ جو اس کو کیا کہتے ہیں، جو نارمل فیڈر کے ذریعے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو آبزرو کرنا ہے کہ آیا یہ اس کو ٹالریٹ برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو آپ پھر نیزوگیسٹرک فیڈنگ یعنی کہ فیڈ آپ ٹیوب کے ذریعے آپ اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. These infant should have glucose level monitor until they are taking a fully feeding and have 3 normal pre-feeding reading about 40-50 mg. یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو مانیٹر کرنا ہے اس ٹائم تک جب تک وہ پراپر طریقے سے فیڈنگ خود نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اور آپ 3 کنزیکٹیولی ریڈنگ لیں گے، دین اس کے بعد آپ اس کو نارمل فیڈنگ پہ آپ ڈال سکیں گے. ٹھیک ہے. کیئر مسٹ بی ٹیکن ٹو انشور دیٹ دا بریسٹ فیڈنگ مدر آر پرووائڈنگ این ایڈیکویٹ انٹیک. یعنی کہ مقداری طور پہ آپ اس کو فیڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. انفینٹ کی بات کر رہے ہیں کہ مدر اس کو پراپر فیڈنگ کریں گے. ایف دا انفینٹ ایٹ رسک فار ہائپوگلائسیمیا از unable to tolerate a nipple or tube feeding, maintain IV therapy. 10% glucose should be initiated and glucose level monitor. اگر پھر بھی وہ ہائپوگلائسیمیا میں ہے تو آپ اس کو 10% ڈیکسٹوز جو ہوتی ہے آپ اس کو آئی وی کے ذریعے لگا کے ایز پر باڈی ویٹ فلوئڈ آپ ان کو دیں گے، مانیٹر کریں گے، اور وہ ہائپوگلائسیمیا کے اس سے نکالنا پڑے گا. جب وہ نکل جائیں گے تو وہ پھر اس کی پراپر جو نیورولوجیکل اور جو اس کی فنکشننگ ہے وہ بیٹر ہو سکتا ہے. مینجمنٹ آف دا نیو نیٹ وتھ ہائپوگلائسیمیا. انفینٹ ہو ڈیولپڈ ہائپوگلائسیمیا شوڈ امیڈیٹلی گیون 2 cc پر kg آف ڈسٹوز 10%. ایک ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو ڈسکس کیا تھا 5% ڈسٹوز سلائن، 10% ڈسٹوز سلائن یہ، اور 25% ڈسٹوز سلائن. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ 10% ڈسٹوز سلائن کا مطلب ہے کہ 10 گرام ڈسٹوز ہوتا ہے کون سے ایم ایل میں، 1000 ml میں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ 2 cc پر kg کے حساب سے آپ دیں گے. اگر فار ایگزامپل 4 kg ہے تو 8 cc آپ ان کو ڈیکسٹوز سلائن دیں گے. 5 منٹ ریپیٹڈ ایز نیڈڈ. 5 منٹ کے بعد آپ دوبارہ چیک کر لیں، اگر وہی ریڈنگ دوبارہ آیا تو آپ 5 منٹ کے بعد وہی دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں.
A continuous infusion of 10% glucose is a rate of 8 to 10 mg per kg per minute. पर मिनट के हिसाब से अगर आप इसको इन्फ्यूजन चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसका वेट आपने किया होगा, इसके हिसाब से 8 mg जो है 8 to 10 आप पर केजी के हिसाब से स्टार्ट करेंगे टू कीप ग्लूकोज लेवल नॉर्मल, उस टाइम तक जब तक इसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल तक ना आए. नॉर्मल वैल्यू हमने ऊपर डिस्कस किया कि 70-80 इज अनॉर्मल. ठीक है. नोट 10 mg पर केजी पर मिनट ऑफ 10% इज 140, यानी कि इतना सीसी बिल्कुल शॉर्टकट इसने यहाँ पे वो हमने निकाला है कि अगर 10 mg के हिसाब से आप देना चाहें, ठीक है, तो ये कितना बन जाता है 144 सीसी पर केजी पर डे. ठीक है, ये पर डे के हिसाब से इसने कंक्लूजन निकाल लिया. फ्रीक्वेंटली बिसाइड द ग्लूकोज मॉनिटर इज नेसेसरी, क्योंकि वो फिर हाइपर में न चला जाए, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है. when feeding are tolerated and frequently beside glucose monitor level are normal, the infusion can tripped gradually, यानी कि आपको सडनली इसको बंद नहीं करना है, ग्रेजुअली आप इसको टेपर अप करना चाहिए. ठीक है. टेपर का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता आप इसको कम. अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 mg के हिसाब से आपने लगाया है तो आप इसको 7 पे लेके आएंगे. ठीक है. फिर कुछ सम टाइम 7 पे, फिर 5 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे एंड देन फिर आप बंद करेंगे. लेकिन इन बिटवीन जब आप टेपर अप करते हो तो इसी दौरान आपको मॉनिटरिंग करना है. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूनेटल सेप्सिस. ठीक है.